السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسا دن جا رہا ہے آپ کا؟ میرا تو ابھی شروع ہوا ہے۔ کچن کو کلین کر رہی ہوں، اور آج کچن کو اس طرح سے کلین کر رہی ہوں کہ ساتھ میں فریج بھی صاف کر رہی ہوں، ڈرور بھی صاف کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ باقی کے جو کام ہے نا، برتن وغیرہ، ان کا بھی کافی بڑا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ بھی صاف کروں گی۔ اور آج جو ہے نا وہ اس لیے سارا کچھ کلین کر رہی ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے آج گروسری کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب واپس آئیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا سامان جتنا بھی ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا، اور ہر چیز کو جو فریج میں رکھنے والی ہوتی ہے اس کو فریج میں رکھنا، جو ڈروز میں رکھنے والی ہوتی ہے ان کو ڈروز میں رکھنا۔ اسی لیے پھر میں سارا کچھ کلین کر کے جا رہی ہوں کیونکہ پھر ڈبل کام ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہے نا میں نے سوچا چلیں صبح صبح جو ہے وہ ساتھ ہی سارا کر دوں، تاکہ بعد میں جب جاؤں گی تو جب واپس آؤں گی تو تھوڑی سی میرے لیے آسانی یہ ہو جائے گی کہ سارا کچھ کلین ہوگا اور پھر لا کے چیزیں میں رکھ دوں گی۔ اصل میں تقریباً آپ کو اگر اپنا میں فریج دکھاؤں تو وہ سارا خالی ہو چکا ہے۔ سبزی کی بھی ضرورت ہے، فروٹس کی بھی ضرورت ہے، اس کے علاوہ سارا بیکری کا جو سامان ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ دودھ، بریڈ، سارا کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ جو پہلے بریڈ پڑی ہوئی تھی وہ ایکسپائر ہو چکی ہے سارا کچھ۔ پھر میں جو جتنا بھی ایکسٹرا فوڈ وغیرہ وہ نکال کے اب پھینک دوں گی، اور پھر باقی جو جب باقی کا لے کے آؤں گی تو پھر ان کو لا کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی۔ تو یہ جو ہے نا جس دن گروسری کرنی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے نا وہ لمبی چوڑی جب کرنی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ میرا کافی جو ہے نا وہ ٹائم بچے گا۔ آج جو ہے نا وہ جب میں یہ سارا کچھ کر رہی تھی تو ایسے ہی جو ہے نا وہ مجھے خیال آنے لگ گیا کہ ہم لوگ جب کیونکہ میں نے ایک پہلے جو ہے نا وہ لسٹ بنائی، تو لسٹ بنانے کے ساتھ جو ہے نا میں دیکھنے لگ گئی کہ مجھے یہ چیز لے کے آنی ہے، یہ چیز لے کے آنی ہے، یہ چیز لے کے آنی ہے۔ تو جب لسٹ بناتے ہیں تو وہ بھی کافی لمبی چوڑی ہوتی ہے، جب خریداری کر کے آتے ہیں تو وہ لسٹ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ رول بھی نہیں ہو سکتی، اتنی لمبی ہوتی ہے، اتنی چیزیں لے آتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو ہم لوگ لکھ کے لے کے جاتے ہیں کہ کیا کچھ لے کے آنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب وہاں پہ بس گھومتے پھرتے ہم کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، نہیں یہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں۔ تو مجھے یاد آ گئی کہ اپنے زمانے کی، اور وہ اپنا زمانہ اس طرح جو وہ میرا بہت جب میں چھوٹی ہوتی تھی اس وقت کا تھا، اور وہ میرے دادا دادی کا زمانہ تھا۔ اور جب ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، اور میں تو موسٹلی رہتی ان کے ساتھ تھی، امی ابا جو ہیں وہ شہر میں رہتے تھے اور میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا، اور وہ گروسری کا ٹائم بھی یاد آ گیا۔ تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی میں اپنے وہ کچھ لمحات جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہوں، اور پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا جو ہے وہ ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں، یا ہماری جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو دونوں فیکٹر جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں، مہنگائی واقعی زیادہ ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہوں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ واقعی جو ہے نا ہر بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو چلیں جی، میں پہلے سے بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گروسری لینے کے لیے جاتے ہیں۔ میری امی ابو کا دور جو ہے، یا ان کے پاس جب میں گئی بڑی ہو گئی تھی، ٹائم بھی کوئی اتنا پیچھے جائیں تو کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ واقعی جو ہے نا اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں کافی فرق ہو گیا۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے گھر میں بھی اس وقت بھی جب مہینے کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے، اب تو ہم کہتے ہیں گروسری کرنے جاتے ہیں، اس وقت ہم لوگ کہتے تھے سودا سلف لے کے آنا ہے جی، سارا جو ہے نا وہ سودا ختم ہو چکا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا تھا اس ٹائم پہ سودا آنا ہے۔ تو بہرحال جی وہ بھی اس وقت بھی ہمارے گھر میں ایک لسٹ بنا کرتی تھی۔ وہ لسٹ جب بنتی تھی تو ہمارا جو ایک سٹی کا چھوٹا سا بازار تھا، گو کہ اس میں ہر مطلب یہ ہے کہ شاپ تھی، جس میں کپڑے کی بھی دکانیں تھیں، ساتھ آپ کہہ لیں کہ شوز کی بھی دکانیں تھیں، اس کے علاوہ مٹھائی کی بڑی بڑی دکانیں تھیں، تین چار اس طرح سے، اور جو باقی جو سبزی اور فروٹ کی تھی تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ دکانیں تھیں۔ وہ اس طرح کا ایک بازار تھا۔ تو اس بازار میں زیادہ تر جو ہے نا وہ، زیادہ کیا، میں نے تو اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ وہاں پہ عورتیں بھی شاپنگ کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ اگر گھر میں سے کسی جو ہے نا عورت کے شوز لے کے آنے تھے نا، تو وہ گھر سے میجرمنٹ کر کے ایک پیپر پہ پاؤں رکھتے تھے، اور اس کے وہ پینسل سے جو ہے نا وہ اس کا نشان لگاتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ جی ہمیں اس طرح کے شوز چاہیے، کسی کو ہیل والے چاہیے یا کسی کو پنچ شوز چاہیے تو وہ بتا دیتے تھے۔ تو گھر کا مرد جا کے لے آتا تھا۔ ہاں، ایک کپڑوں کی شاپ پہ جاتی تھی عورتیں، جو کہ بازار کے پیچھے سے ایک بالکل گلی سے رستہ آتا تھا، تو وہ وہیں سے نکل کے اس شاپ تک جاتی تھی، اور ادھر سے نکل کے واپس جو وہ آ جاتی تھی، بازار کے اندر نہیں جاتے تھے۔ یہ تو چلے میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا بازار کا بتا دیا۔
تو جو لسٹ کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لسٹ جو ہے نا وہ کیسے بنتی تھی، لسٹ کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن میں بتاؤں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے گھر کی ہوتی تھی۔ میری دادوں نے ایک چھوٹا سا باغ بنایا ہوا تھا کہ وہ مطلب کوئی چند فٹ کا باغ ہوگا جس میں 10 یا 12 کیارے تھے، اور ان کیاروں میں گھر کی جو دن کا جو بھی ہمارا جو کھانا بنتا تھا نا، اس کی تقریباً میں تو سمجھتی ہوں کہ ساری چیزیں اس میں وہ اگاتے تھے، جس میں ٹماٹر، سبز مرچیں، دھنیا، پودینہ، پالک، اجوائن، سونف، تھوم، پیاز، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے اس چھوٹے سے باغ بگیچے میں وہاں پہ جو ہے نا وہ اگائی جاتی تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم لوگ بازار سے یہ چیزیں لے کے آتے تھے۔ ہمیں اگر سالن میں وہ دھنیا بھی ڈالنا ہوتا تھا تو ہم جا کے باغ سے توڑ کے لے کے آتے تھے۔ ہمیں چٹنی بنانی ہے تو باغ سے 3 4 چیزیں جو ہے نا وہ 3 4 مرچیں لے آئے، وہاں سے پودینہ لے آئے، اور دھنیا جو ہے نا وہ لے آئے۔ گھر کا ہی تھوم ہوتا تھا، اور اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جس کو گارلک بولتے ہیں، ہم تھوم بولتے ہیں جی۔ تو اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو جو گھر میں آتے تھے، جیسے بیٹیاں گھر میں آتی ہیں، بہویں آتی تھی، تو ان کو بھی گفٹ کیا جاتا تھا، اور سارا سال جو وہ گارلک ہوتا تھا وہ یوز کیا جاتا تھا۔ دانے جو تھے وہ گھر کے گاؤں سے آ جاتے تھے، ان کو جو ہے نا وہ ان کی پسوائی کرا کے ان کا آٹا بنا لیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ میری دادوں نے ایک جو ہے نا گھر میں بھینس رکھی ہوئی تھی، ایک گائے تھی، اور بکریاں تھیں، اور مرغیاں تھیں۔ مرغیاں جو ہے وہ گھر کے وہ انڈے ہوتے تھے مرغیوں کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ کہہ لیں کہ دودھ اور دہی، تو وہ تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم لوگوں نے کبھی جا کے کسی سے خریدا ہوگا، تو وہ بھی گھر کا ہوتا تھا۔ اچھا، رہ کی باقی چیز، اگر گھر میں کوئی مہمان آ گیا، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہوتی تھی، جب گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا تو مرغوں کے پیچھے بھگا دیتے تھے۔ گھر میں سب سے چھوٹے ہوتے تھے، اور ایک آدھ وہ کام والا ہوتا تھا، ہاں جی پکڑو جی مرغے کو۔ پھر مرغے کی سختی آ جاتی تھی، اور کوئی اتنی لمبی چوڑی ڈشز نہیں تیار ہوتی تھی، بہت حد ہو تو چکن بنتا تھا، اور ساتھ جو ہے وہ چاول بن جاتے تھے، اور اس میں یہ ساتھ سیلیڈ بن جاتا تھا۔ تو یہ جو مرغیوں کو یا مرغے کو پکڑنے کا جو ہوتا تھا نا سلسلہ، یہ اتنا اچھا اور اتنا پیارا ہوتا تھا نہ مرغا ہاتھ آتا تھا، اور نہ ہی جو ہے نا وہ ہماری دوڑ ختم ہوتی تھی، اور کافی جو ہے نا یہ ٹائم لگ جاتا تھا، اور جتنی دیر سے پکڑیں گے اتنی زیادہ گھر میں بےزتی ہوتی تھی کہ ان سے ایک مرغا نہیں پکڑا جاتا۔ بہرحال یہ تو وہ قصہ تھا کہ آپ کو سنا رہی تھی میں کہ کیا ہوتا تھا۔ تو یہ بڑے مزے مزے کے قصے تھے، اور یہ کہہ لیں کہ اب آ جاتا ہے کہ لسٹ کے اوپر۔ تو لسٹ جو ہمارے گھر میں بنتی تھی، ایک جنرل سٹور ہوتا تھا، ہم لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں لے کے آتے تھے اس سے۔ تو اس لسٹ میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ہماری دالیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ صابن ہوتا تھا، پتی اور چینی ہوتی تھی۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری لسٹ میں ہوتی تھی۔ لسٹ بھی ہم جب وہ سٹور پہ جاتے تھے نا، تو ہمارے ساتھ ایک جو ہے نا چھوٹی سی ڈائری، یا جس کو ہم اس وقت کہتے تھے کہ وہ دکان والی کاپی لے کے آئیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارا جتنا بھی ہوتا تھا نا وہ سارا کچھ اس کھاتا اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ کیا چیز ہم لوگ مہینے میں لے کے آئے ہیں، کیا نہیں لے کے آئے ہیں۔ اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کے نیچے جتنی بھی اماؤنٹ بنتی تھی وہ ساتھ ہمیں دی جاتی تھی، جب ہم لوگ جو ہے نا وہ ماہانہ جو وہ سودا لینے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس میں سے جو پیسے ہوتے تھے وہ ہم نے جو پچھلے ہوتے تھے وہ دینے ہوتے تھے، وہ ہم دے کے وہ پچھلا جو کھاتا تھا وہ ختم ہوتا تھا، اور جو نیا والا ہوتا تھا وہ سارا اس کے اوپر جو چیزیں ہم لوگ لے کے آتے تھے وہ لکھ دیتے تھے، جو چیزیں بھی ہمیں چاہیے ہوتی تھی۔ اس لسٹ میں کہیں نہیں ہوتا تھا کہ پاستا ساس، کہیں نہیں ہوتا تھا کہ یہ دوسری ساس لے کے آئیں، وہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوتا تھا ڈرنک، کہیں نہیں لکھا جاتا تھا کہ انڈے لے کے آئیں، بریڈ لے کے آئیں، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بیکری کی ایک آدھ چیز آتی تھی مہینے میں، وہ بھی یہ ہے کہ بڑا پیکٹ جو ہے نا وہ رس کا آ جاتا تھا، اور بیکری میں یہ چیز آتی تھی۔ مہمان آ جائے تو اس وقت دوڑ لگوائی جاتی تھی، جاؤ جی 2 ڈبے بسکٹ کے لے کے آؤ۔ تو بہت زیادہ مہمانداری اگر کرنی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ یا بسکٹوں کے ساتھ پکوڑے رکھ دیے جاتے تھے جو کہ گھر میں بناتے تھے، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس وقت ہوتی تھی۔ یہ اب میں آپ کو صرف اس لیے مختصراً اپنے چھوٹی سی ویڈیو اور 10 منٹ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری ضروریات میں اب بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے نا وہ جو کہہ لیں کہ اس کا اب اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کے خرچے بھی بہت زیادہ نا، کام تو ایک ہی بندہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی آمدن زیادہ ہو سکتا ہے اس کی آمدن کم ہو۔ اس وقت بھی یہ کہیں ہمارے گھر کے سارے لوگ، اس وقت ہم تو چھوٹے تھے لیکن گھر کے سارے لوگ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے تھے، اور کافی بڑی جو ہے نا وہ ہماری فیملی تھی۔
اس کے باوجود جو ہے نا بہت چیزوں کو کفایت شاری کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا۔ زیادہ کوشش یہ کی جاتی تھی کہ جتنا ممکن ہو سکے جو بھی گھر کی جو بھی چیزیں ہیں وہ استعمال کی جائیں، اور لوگ کرتے بھی تھی، یہ نہیں کہ یہ صرف ہمارے گھروں میں نہیں تھا، باقی لوگ بھی اس طرح سے کرتے تھے۔ اور اب یہ چیز ہے، یہ اب جو ٹرینڈ ہے نا، یہ جو ہے نا وہ ہو گیا ہے بہت زیادہ، کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، سب چیز جو ہے وہ ریڈی میڈ آ رہی ہے، حتیٰ کہ کھانے بھی جو اب آپ کہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا گھر میں روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ میں نے آج جو ہے نا بچوں کے لیے ریپ بنائے، ان کا چکن ریپ بنائے۔ کل کا انہوں نے مجھے بتا دیا کہ ماما آپ نے، کیونکہ وہ ایک ہی ٹائم پراپر جو ہے نا وہ کچھ کھاتے ہیں، تو کل کے لیے ماما آپ لازانیہ بنا دیں۔ روٹی جس دن بنتی ہے، ہم لوگ تو ظاہر ریگولر میں اور میرے ہسبینڈ تو کھاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ روٹی جو ہے نا وہ بالکل وہ ان کو کہہ لیں کہ اس سے چڑ ہے کہ وہ روٹی کا کہیں تو ان کو بخار ہو جاتا ہے، وہ روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دادا کے ساتھ جاتے تھے بازار میں، کہتے تھے پتر وہ تھیلے پڑے ہوئے ہیں نا میرے ڈور کے پیچھے، وہ لے آؤ، تو وہ ہم نے تھیلے اٹھانے اور ساتھ ہو لیے، ساتھ جو ہے نا وہ سائیکل پہ ان کے ساتھ جاتے تھے، اور سائیکل کی دونوں سائیڈوں پہ جب ہمارے گھر سامان آتا تھا، کچھ پیچھے رکھا تھا کچھ آگے رکھا ہوتا تھا، اتنا سا سامان آتا تھا، اور وہ ہم نے پورا ایک مہینہ وہ اس کو استعمال کرنا ہوتا تھا۔ پھر جب ہمیں ضرورت ہوتی کہ ہم نے بیچ میں کوئی اور چیز لے کے آنی، جیسے کہ شو پالش ہوتی تھی، یا جی نیل ختم ہو گیا گھر میں کپڑوں کو لگانے والا، وہ لے آئیں، تو اس طرح سے یہ صرف وغیرہ بھی اس وقت نہیں آتے تھے، کپڑے دھونے والا صابن ہوتا تھا تو وہی آتا تھا، تو جب لے کے آئیں تو وہ جو ہے نا بھاگ کے وہ کاپی پکڑا دی، جاؤ جو ہے نا وہ اس سٹور سے لے کے آؤ، تو جانا جی اس نے ہمیں وہ چیز دینی، اور ساتھ میں اس کاپی کے اوپر، اس نوٹ بک کے اوپر اس نے لکھ دینا کہ یہ چیز کتنے کی ہے اور کس ڈیٹ کو آئی ہے، وہ لکھ دینا، اور مہینے کے بعد جو ہے نا وہ سارا کچھ اس میں وہ لکھ کے ہمیں وہ بتا دیتا تھا۔ اب تو جی ہیں کھلے کھاتے، میرے خیال میں اب کفایت شعری وغیرہ کا تو نام کہیں نہیں ہے، لوگ کھاتے بھی واہ واہ کر کے ہیں اور پہنتے بھی واہ واہ کر کے ہیں، تو یہ عجیب فرق آج اور پہلے میں۔ اجازت، اللہ حافظ۔